السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کل عمران خان کے گرد جو ہے وہ گہرا تنگ کیا گیا ہے، اور اس وقت اگر میں کہوں کہ خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی کھڑے ہیں تو وہ وکلا خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی آپ لوگ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ ایک رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ خان صاحب کے وکیل میں پنجوتا صاحب موجود ہے، ان سے بھی خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹ لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آج کے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کیا اپڈیٹ؟ دیکھیں، آج خان صاحب کے محفوظ خانے کے حوالے سے ان کے اوپر جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو واک کرنے کے اوپر پابندی ہے، موومنٹ کے اوپر پابندی اس حوالے سے، اور تیسری جو گزارش کی تھی کہ وہ جیل مینوں کے مطابق ان کا حق ہے وہ دیے، تو اس کے اوپر سماعت آج ہوئی اور عدالت کو بتایا کہ یہ ایک پراپر پلان کیا گیا۔ اسی طرح سے پہلے بھی ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے، جان کو خطرہ ہے، چاہے وزیر آباد والا حملہ ہو، چاہے ہیلی کاپٹر خراب ہو، یا چاہے جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر حملہ ہو، تو مختلف حربات جو ہے وہ حربے کیے گئے۔ اور چوتھا جو ہے سلمان رشدی کا جو ہے وہ ایک مذہبی طور پر ایک پراپیگنڈا کر کے وہ ساری چیزیں رکھی گئیں کہ یہ جان کو خطرہ ہے، اس کے اوپر میک شور کیا جائے۔ جو محفوظ کھانا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہو جو چیک کرے اور ان کو کھانا بھجوایا جائے، چیک کر کے جو ہمارے قانون کے مطابق جنرل کے سارے کنسرنس ہیں، تو اس کے اوپر نوٹس ہو گئے، رپورٹ مانگ لی گئی ہے، اگلے ہفتے کے لیے اور جج کیا گیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے ضرورت ہے، لیکن اس کے اوپر جلدی۔ بطور وکیل آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو جس طرح کیسز کو لٹایا جا رہا ہے اور لیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ الیکشن سے بھاگنے کے چکر میں ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ بالکل جی، یہ صرف اور صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا جائے، ان کے کیسز جو ہیں لگتے نہیں ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ 25 دن بعد ایک کیس کے اندر جو ہے وہ سماعت ہوئی، اس سے زیادہ سسپینڈ ہو گئی، اگر دوسرے تیسرے دن ہو جاتی، اور پھر اگر آپ نے سائبر کے اندر کرنا تھا تو یہ دوسرے تیسرے دن ہو جاتی، تو آج خان صاحب ہمارے ساتھ، کیونکہ باقی بل تو بحال ہو رہی ہے، لیکن یہ کیونکہ قانونی طور پر تو ایک کیس بھی جنم نہیں، اور سیاسی طور پر دیکھا جائے تو یہ صرف نئے بنائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، اس نیشن کو جو ہے وہ ضرورت ہے، ایک وہ واحد لیڈر ہے پاکستان کے اندر جو صرف اور صرف لوگوں کا سوچتا ہے، جو بول سکتے ہیں، باقی سارے اپنے انٹرسٹ کے کر رہے ہیں، اپنی سیاست۔ مجھے بتائیے گا کہ عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ کل ایک ٹی وی شو سے بازیاب ہو گئے، کمر شاہد صاحب کے ساتھ ان کی انٹرویو آیا، اس کے بعد وہ بازیاب بھی ہو گئے۔ ان کی ان اسٹیٹمنٹس پہ جس طرح انہوں نے خان صاحب کو قصوروار ٹھہرایا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں بڑا اس کے اوپر واضح کہوں گا کہ زبردستی کے بیان کی کوئی ویلیو نہیں، اغوا کر کے فوراً برآمد کرنا اور کہنا جی کہ جناب میں مذمت کرتا ہوں، یہ پی ٹی آئی کو چھوڑتا ہوں، تو اس کی کیا کریں؟ دوسرے نمبر پر ان کی والدہ کا بیان آ گیا، جو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میرے بیٹے کو زبردستی کام کیا گیا۔ اس سے پہلے ڈار صاحب کے گھر جو ہیں ریڈ کیے گئے، آپ کو پتہ ہے، توڑ پھوڑ ان کی فیکٹریاں سیل کی گئی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ 9 مئی سے لے کر اب تک انہوں نے کچھ، جب سے وہ اغوا ہوئے فوراً ایک شو کے اندر بٹھا دیا اور کہا گیا کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو یہ نہ لگے کہ پریس کانفرنس کی ایک نئے طریقے سے جو ہے نا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس وقت جو پی ٹی آئی سے جو انتقام لیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹس ہے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ لوگ انتقام لے رہے ہیں یا کوئی اور لے رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت سارے ہی مل کر عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مخلص بندہ ہے، یہ رہا تو اس نے ملک کو جو ہے نا آگے لے گئے، اور یہ نہیں چاہتے کہ ملک آگے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے نا ہماری محکوم رہے، ہم اس کو حاکم رہیں اور ان کی بادشاہت رہے، کوئی ان کے آگے بولے نہیں، کوئی ان کے آگے بولے نہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی اقتدار میں ہوتا ہے تو اس وقت کوئی بات نہیں کرتا، لیکن جب اقتدار سے نکلا جاتا ہے اس کے بعد باتیں کرتے ہیں؟ خان صاحب کو بھی دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے انہوں نے بیان دیا تھا کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے، اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اب اس وقت جو ہے وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ دیکھیے، کبھی بھی انہوں نے اداروں کے حوالے سے کبھی بھی بات نہیں کی کہ ہمارے ادارے، ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ادارے ہمارا فخر ہے، اور شہداء کو سلام پیش کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی بندے سے فار ایگزامپل عامر فاروق صاحب ہیں، وہ اچھی فیصلے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کی کوئی اور جج صاحب آ جاتے ہیں، وہ برا فیصلہ دیتا ہے، تو بیسیکلی اس عہدے کے اوپر جو بیٹھا وہ بندہ ہوتا ہے نا، اس سے اعتراض ہے، وہ اعتراض آپ کا ہی نہیں حق ہے کہ اگر آپ اس کی پالیسیوں سے، اس کے فیصلوں سے آپ کو اعتراض ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری جوڈیشری کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جوڈیشری غلط ہے یا اس کے ساتھ
के खिलाफ। खान साहब, आप उनकी हालत कैसी है? उनसे आपकी मुलाकात भी हो गई है, तो खान साहब का कैसा रहा? खान साहब के दायरे में कहा है कि वो मौजूद आदमी है, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है कोई आईनी, कोई कानूनी तौर पर किसी जगह के ऊपर ऐसी जो शिक नहीं है कि जिस तरह से उनके साथ किया जाए। तीसरे नंबर पर यह है कि ये सोचें कि वो टूट जाएंगे और कह देंगे कि ठीक है जी, मैं आपके साथ हूँ और मैं PTI का ऐलान करता हूँ। तो ये इनकी भूल है। यहाँ पर ये PTI की या इमरान खान की ये जंग नहीं है, ये जंग है इस मुल्क की आज़ादी की। उसके लिए उसका नाम PTI हो, उसका नाम कुछ और हो, तो ये जंग को जो है वो फॉर्म करेगा। खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या कहेंगे? आपको अगर कोई इतलात है इस तरह, कब तक रिहा हो जाए? देखिए, इतलात जो है ना, अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो मेरी इतला के मुताबिक अगले घंटे के बाद है, लेकिन सियासी तौर पर उन्हें पाबंद किया गया है और सियासी ये सारे केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, बोगस केसेस हैं, बोगस कार्रवाई हैं, बोगस इंक्वायरी हैं, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट साहब जो हैं उनको फौरन लेना चाहिए। खान साहब के केस के साथ साथ मुल्क में जो लाकानूनीयत है, जो आइन को पामाल की गई, तमाम चीज़ों को जामा करके सुन के फैसला। बहुत शुक्रिया।